معزز رکھیں سبھی جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب. السلام علیکم. تلاوت فرمائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. کوشچن آور. محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ, کوشچن نمبر 12682. تھینک یو اسپیکر صاحب. سر جو سوال ہے اس میں سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ جو اسفندیار ولی ٹاؤن شپ کے حوالے سے میں نے پوچھا ہے, تو میں پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیا اس اسکیم کو ٹاؤن شپ کو ختم کیا گیا ہے یا صرف نام تبدیل کیا گیا ہے؟ جی ڈاکٹر امجد علی خان صاحب, ریسپونڈ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. شگفتہ ملک صاحبہ نے جو سوال کیا ہے, تو ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسفندیار ولی ٹاؤن شپ بالکل ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اسکیم موجود ہی نہیں تھی. تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے اس کا نام تبدیل ہوا ہے, کیونکہ 2014 سے یہ پورٹ فولیو میرے ساتھ تھی, پھر گیپ آ گیا نئی گورنمنٹ میں, تو یہ اسکیم ہمارے پاس نہیں تھی. جی شگفتہ ملک صاحبہ, وہ کہتے ہیں ایسی کوئی ہے ہی نہیں ہے چیز. سر یہ جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے ایک غلط بیانی سے کام لیا ہے. سر یہ جو نام ہے انہوں نے گندارا ولیج سٹی کے نام سے اس کو چینج کیا ہے. یہ جو اسفندیار ولی ٹاؤن شپ تھا ان کا نام چینج کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا نام ہے تو اس پہ ابھی بھی سیکشن 4 تھا جو کہ ابھی ختم کر کے لوگوں کے لیے وہ خرید و فروخت کا راستہ کھول دیا ہے. سر نام جو ہے صرف نام جو ہے, باقی کنٹینویشن وہی ہے. ولیج جو گندارا ولیج ہے وہ نام رکھا گیا ہے, لیکن اس سوال کے جواب میں جو مجھے جواب دیا گیا ہے سر یہ غلط بیانی کی گئی. شاید منسٹر صاحب کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ نے جو ٹیکنیکل طریقے سے جو کام کیا ہے مجھے معلوم ہے اس حوالے سے. سر جی آنریبل منسٹر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, جو گندہارا ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے اسکیم ہے وہ پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی نہیں کر رہی, وہ پی ڈی اے کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ دوبارہ کویشچن لے کے آئی اور پی ڈی اے سے اس کا جواب لوکل گورنمنٹ دے گی. ہاں وہ لوکل گورنمنٹ دوبارہ کوشچن دے جی. وہ آپ نے پھر ان کو لکھا تو ان کا جواب تو یہی تھا, تو کوشچن دوبارہ اگین پٹ کریں تاکہ اس کا لوکل گورنمنٹ جواب دے گی. ٹھیک ہے سر, اگر یہ نہیں پی ڈی ہے نا تو وہ تو ان کے ساتھ ہے. تو سر پھر مجھے اس کا جو خسرہ جو موزہ یہ سارے مجھے جس جگہ کا تعین انہوں نے پہلے کیا تھا اور اب ہے تو وہ ڈیٹیل کائنڈلی مجھے پھر فراہم کرے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ. جو خسرہ موزہ اور جو جگہ کی تعین ہے کہ وہ چینج تھا یہ چینج ہے, تو وہ مجھے تفصیل فراہم کرے ڈپارٹمنٹ. اگر یہ مجھے منسٹر صاحب وہ کر دیں. کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے تو دے دیں ان کو, چیک کر لیں ڈپارٹمنٹ. جناب اسپیکر صاحب, میں نے کہا کہ یہ جو گندہارا سٹی ہے اس پہ
جو سیکشن 4 لگایا ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے لگایا ہے، تو اس لیے میرے پاس اس کی کوئی بھی معلومات نہیں ہے. اگر یہ اپنی تسلی چاہتے ہیں تو دوبارہ یہ کویشچن لے کے آئے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو تفصیلی جواب دے دے گا. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 12695 محترمہ نکہت یاسمین اور اگزئی صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب، یہ ٹرانسپورٹ کے بارے میں ہے اور یہ ڈیفر بھی ہوا تھا. کبھی کبھی ہم بڑے کشادہ دل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اسپیکر کو بھی خوش کر دیں، منسٹر کو بھی خوش کر دیں. مطمئن ہیں جی. تھینک یو. کوشچن نمبر 12982 ہمیرا خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، بلدیات کے محکمے سے سوال کیا تھا. اس میں میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ جواب کے مطابق صوبہ بھر میں محکمہ بلدیات میں ہزاروں کی تعیناتی کمپیوٹر کی تعداد جو دی گئی ہے اس میں آپریٹر جو ہیں وہ نہ ہونے کے حساب سے ہیں. مثلاً پشاور میں 351 کمپیوٹرز ہیں اور صرف ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے. مردان میں 200 کمپیوٹرز ہیں اور صرف ایک آپریٹر ہے. اسی طرح ایبٹ آباد میں 212 کمپیوٹرز موجود ہیں لیکن آپریٹر ایک بھی نہیں ہے. ڈی آئی خان میں بھی 176 کمپیوٹر موجود ہیں لیکن کمپیوٹر آپریٹر کوئی نہیں ہے. اور صوبہ بھر میں محکمہ بلدیات کے تحت گاڑیوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی کافی تشویشناک ہے. پشاور ڈائریکٹریٹ میں 13 گاڑیاں ہیں اور صرف 5 ڈرائیور ہیں. سوابی میں صورتحال الٹ ہے جہاں پر محکمہ بلدیات کے پاس ایک گاڑی ہے جبکہ ڈرائیورز 5 ہیں. اچھا، اس میں جو ہے اب مرد جو اضلاع ہیں اس میں یہاں سے بھی زیادہ بہت بری صورتحال ہے. یہاں پر 7 اضلاع میں ڈرائیورز کی ایک اسامی پہ ڈرائیور کی جو خالی ہے وہاں پہ نہ گاڑی ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ موجود ہیں. تو اب میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سوال کے اس متضاد جواب کو اگر آپ کمیٹی میں ریفر کریں پلیز، اس لیے کہ اس اعداد و شمار کے مطابق میرے پاس جو اس میں بہت سارے ضمنی سوالات ہیں. Who will respond please? لوکل گورنمنٹ کا جی کامران بنگش صاحب ریسپونڈ پلیز. سر بہت شکریہ آپ کا. محکمہ بلدیات کے تحت تقریباً 4 ضلعی ادارے کام کرتے ہیں جس میں لوکل کاؤنسل بورڈ ہے، ڈی جی لوکل گورنمنٹ ہے، پی ڈی اے ہے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. یہ 4 جو میجر ہیں، پھر اس کے علاوہ باقی پروجیکٹس ہیں. انہوں نے جو پہلا کویسچن پوچھا، ایک تو ان کے سوال کی کافی تفصیل میں ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا تو وہ تو کلیئر ہے. انہوں نے جو کویسچن پوچھا ہے کہ اگر اتنے زیادہ کمپیوٹرز ہیں تو کمپیوٹر آپریٹرز کیوں نہیں ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں. 21ویں صدی میں اگر کوئی ایکس ای این کام کرتا ہے، اگر کوئی اے ڈی کام کرتا ہے، اگر کوئی جونیئر کلرک کام کرتا ہے، اگر کوئی ایون جو ولیج کاؤنسل سیکٹری ہے وہ کام کرتا ہے تو ان کو کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود یوز کر سکتے ہیں. تو ایسی میرے خیال سے جو کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ ہے اس کو اب ہر جگہ پہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. تو وہ اسپیسیفکلی جو کمپیوٹر آپریٹر جو پاسٹ میں ابھی بھی ہمارے آفیسز میں بھی ہیں وہ جو ہے اب بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو ڈرائیورز کی انہوں نے بات کی ہے، گاڑیوں کی تعداد اور ڈرائیورز، تو کچھ گاڑیاں ایسی ہے جو منتخب بلدیاتی نمائندگان کے لیے ہے جو کہ ابھی کڑی ہیں. دوسرا جو پول میں گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی جو پول میں گاڑی ہے وہ اگر متعلقہ آفیسر کو ضرورت ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنے ڈرائیور سے یا اپنے جو ان کو سروس پرووائڈرز ہیں، اکثر لوگ خود بھی ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کلچر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ لوگ خود ڈرائیو کریں. تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کوئی کمپیوٹر آپریٹر نہیں ہے تو کوئی بندہ اگر خود کمپیوٹر یوز کر رہا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپس ہوں گے، کچھ کے پاس ٹیبلٹس ہوں گے، تو میرے خیال سے ایسی کوئی وہ نہیں ہے. تھینک یو. کوشچن نمبر 12798 جناب صلاح الدین صاحب. جی عمیرہ خاتون صاحبہ، انہوں نے جواب دے دیا. اسپیکر صاحب انہوں نے جواب دے دیے، اس سے کم از کم ممبر کا اتفاق ہونا یا کم از کم وہ نہ رائے دینا تو حق بنتا ہے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو مرج ایریا میں ہے اس وقت محکمے کے پاس جو ہے 56 گاڑیاں ہیں اور 67 ڈرائیور ہیں. جو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں، میں نے ان کمپیوٹرز کی تعداد نہیں پوچھی سوال میں کہ وہ کیا آیا خود، میں نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ کتنے کمپیوٹرز ہیں، کتنے آپریٹر ہیں، پھر چاہیے تھا نا کہ جواب میں بتا دیا جاتا.
یہ نہ بتایا جاتا نا، پھر انہوں نے یہ کیوں بتایا کہ کچھ کو وہ جو ہے کمپیوٹر آپریٹر استعمال کر رہے ہیں تو باقی کمپیوٹر کا کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب تو مجھے پورا نہیں دیا گیا نا اسپیکر صاحب. کوشچن کا جواب جو ان کے پاس تھا انہوں نے دے دیا. آپ ایگری ہیں تو کہہ دیں ایگری ہیں، نہیں ایگری تو کہہ دیں نہیں ایگری. آئی پٹ اٹ فار دا ووٹنگ تاکہ آگے چلتے جائیں. یہ سوال جواب میں 2 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے، اور آج بڑا امپورٹنٹ ہے ریبولا یوسفزئی صاحب کے اوپر بھی لوگوں نے بات کرنی ہے. اسپیکر صاحب اس کو کمیٹی میں ریفر کریں نا پلیز. اس میں کوئی مسئلہ جی تو کہتی ہے کمیٹی کو ریفر کریں. کیا مسئلہ ہے سر میڈم کہتی ہے کمیٹی کو ریفر کریں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے ڈیٹیل میں آنسر دیا، جو قبائلی اضلاع کے لیے بہت بڑی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر گاڑیاں زیادہ ہیں تو ریکروٹمنٹ پروسیس میں، تو میرے خیال سے اس کویسچن کے ساتھ ہم اس بات پہ ایگری نہیں ہیں کہ یہ کمیٹی کے پاس جائے، تو ووٹنگ کر دیں پلیز. پہلے یہ بات ختم ہونے دیں ذرا لیاقت صاحب. جی انہوں نے بتا دیا. بس آپ فیصلہ کریں اسپیکر صاحب، مجھے آپ کی بات منظور ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا جواب ہے دے دیا انہوں نے، اب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ویسے مجھے نہیں پتہ نہیں کہ کیوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس بات پہ منسٹر صاحب مضر ہے کہ وہ کمیٹیوں میں سوالات نہیں بھجوا رہے. جب سوالات نہیں جا رہے یہاں سے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو اس کا اندازہ نہیں. آپ نے خود کئی دفعہ رولنگ دی ہے کہ کمیٹیوں کی جن کی میٹنگز نہیں ہوئی ان کا آپ کو بتایا جائے. ان کو کسی نے آپ کو نہیں بتایا. اگر کمیٹیز میں سوال نہیں جا رہے تو پھر کیا کمیٹی ہوگا؟ میں جانے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو منسٹر یس کر دے تو کمیٹی میں چلا جائے گا، یا ووٹنگ میں وہ ہو جائے تو کمیٹی میں جائے گا. اسپیکر کے پاس تو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اٹھا کے کمیٹی میں بھیج سکے، ورنہ میں بھیج دیتا. سراج الدین صاحب نہیں ہے، ناٹ اراؤنڈ. سراج الدین صاحب ہیں لیپس. کوشچن نمبر 3059 ہے سراج الدین صاحب. سراج الدین صاحب کا. عنایت اللہ صاحب کوشچن نمبر 13109. عنایت اللہ خان صاحب. سر میرا اس کے بعد میرا نمبر ہے. بس ٹھیک ہے، ان کو دے دیں. سراج الدین صاحب کے بعد اچھا میرے پاس سیریل نمبر 5 اس ترتیب میں 12912 12912 سراج الدین کے بعد میرا نمبر. آپ کر لیں. خوشدل خان صاحب 12912. سر آج آپ کو جلدی مجھے نظر آ رہا ہے. جی کوئی آپ مطلب جلدی مطلب نہیں کیا جلدی ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، بالکل بھی نہیں. اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا کویشچن نمبر ہے 12912. اس میں آپ کے توجہ 2 الفاظ کی طرف لانا چاہتا ہوں. آیا یہ درست ہے کہ سال 2013 سے میں نے ان کو ڈپارٹمنٹ سے 2013 سے پوچھا ہے، اب تک محکمے نے PK70 اور PK71 میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے؟ ہاں دی ہے. اگر الف کا جواب اس بات میں ہو تو 2013 سے اب تک محکمہ نے PK70 اور PK70 میں کون سی اسکیموں کی منظوری دی ہے، کون سے منصوبے مکمل ہوئے، سڑکیں، اسکول اور پول وغیرہ کی تفصیل فراہم کی جائیں. سر آپ نیکسٹ پیج پر ملاحظہ فرمائیں. یہ جو انہوں نے انیکشن لگایا ہے، یہ جتنی بھی ہے انہوں نے کاسٹ آپ ذرا دیکھیں ملاحظہ میں ساتھ لکھے ورک سٹاف ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی. اب یہ سارے پیج پر آپ ملاحظہ فرمائیں 3 جو اسکیمیں ہمارے ہیں دیٹ ہیو بین اسٹاف ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف فنڈ، اور دوسرے کے سامنے پروکیور انڈر پرائسز. تو آخر جب ہم صبح اخبار اٹھاتے ہیں تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سارا مطلب فنڈ ریلیز کر چکے ہیں، سابقہ منصوبے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پھر یہاں پر جب وزیر خزانہ صاحب مطلب یہاں آتے ہیں پھر وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں یہ 2013 سے پہلے والے مطلب اسکیم اس پر ہے، اور اس کے بعد 2017 میں، تو یہ کب کمپلیٹ ہوں گے؟ آخر مطلب مجھے یہ اسپیشل اسسٹنٹ یہ ہمیں بتا دیں کہ کب تک آپ مطلب فنڈ ریلیز کریں گے. کیا آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے؟ یہ اتنے مطلب پرانے منصوبے ابھی تک یہ کمپلیٹ ہے. سر آپ دوسرے پیج ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ اس میں لکھا ہے کنسٹرکشن آف دی گلی چندن بالا روڈ ورک سٹاپ ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی پر. اب سر یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانا، یہ ہے 2011 اور 12 کا ہے، اور ابھی تک مطلب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے.
سر اسی طرح آپ دوسرے کیسز بھی دیکھ لیں. اب پیج آخر میں یہ پیج ذرا ملاحظہ فرمائے, یہاں پر کنسٹرکشن ہے, یہ ہے جناب آخر سے آپ دوسرا سر اس کے ساتھ جو انیکسر 2 لگا ہوا ہے تو اس کے آخر سے 1-2 آخر سے اگر شروع کر لے تو وہ دیکھ لیں. سر عجیب بات ہے کس طرح ہمیں آنسر دیتے ہیں. ہمارا ریاض بھائی بھی ہے, ذرا دیکھ لیں, آپ بھی اٹھا لیں. ہے سر آپ کے سامنے ہے سر, یہ جب آپ کے پاس سامنے ہو تو پھر پتہ چلے ہے نا. میں سر اب یہاں ان کے سارے کالم خالی ہے, اور یہاں پر یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول ازاخیر پلے گراؤنڈ, یہ کہتے 2014-15 کمپلیٹڈ, 2016-17 کمپلیٹڈ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ اس کے سامنے نہ اسکیم نمبر ہے, نہ ADP نمبر ہے, نہ سال ہے کہ یہ کس سال میں انہوں نے مطلب یہ ریلیز کیا ہے, اور یہ کب منظور ہو چکے ہیں, کس مطلب نوٹیفیکیشن سے منظور ہے. اور پھر یہاں پر, اور یہ میں ہاؤس میں بالکل واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ غلط بیانی ہے. دیر از نو پلے گراؤنڈ ان دس اسکول. اور اگر آپ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ کائنڈلی اس پر آپ مطلب کمیشن مقرر کر لیں, 1-2 امپے کو آپ مطلب یہ وزٹ کر لیں کہ اس میں یہ پلے گراؤنڈ ہے, یہ اسی خانے میں 2 دفعہ کہ یہ پلے گراؤنڈ 2014-15 میں کمپلیٹ ہوئے, پھر یہ کہتے ہیں کہ 2016-17 میں, اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کہ آیا ان کے لیے کتنا اماؤنٹ ایلوکیٹ ہوا تھا, کب ہوا تھا, اور مطلب کس سے کتنا ریلیز ہوا. تو یہ سارے ایسے کویشچن ہیں. دوسری طرح اس میں ڈپارٹمنٹ نے, میں نے کہا کہ اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی وہ 1-2 اسکیم انہوں نے چھوڑا ہے. انہوں نے اس ایکشن صاحب نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے, دو وہ اس میں ان کا ہے, یہ ان کا اپنا ہے. یہ ہمارے PK 70-71 میں اس وقت کے منسٹر صاحب نے, شاہ فرمان نے 2 کو اپ گریڈ کیا تھا. ایک BHO ازاخیر کو کیا تھا, دوسرا BHO میرا سلوری پایان کو. تو اس میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. یہ ذرا دیکھ لیں, مطلب یہ میرے پاس ہے, یہ ان کی جو ریویو منتھلی ریویو ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اس کا ٹینڈر ہوا ہے, کچھ بھی نہیں, اور یہ جو ہے 2016 اور 17 کا ہے. تو سر آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں. اس سے تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2013 سے لے کر اب تک یہاں پر PK 70-71 میں کوئی میگا پروجیکٹ ہی نہ بنا ہے, نہ کوئی کالج ہے, نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے, نہ کوئی اسکول ہے, نہ کوئی. آخر یہ 6-7 سال کو اس دونوں حلقوں کے عوام کو بلا وجہ محروم رکھا گیا تھا, کوئی مطلب ایسی نہیں ہے. تو میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کا مجھے جواب دے دیں, یہ بہت ضروری کویشچن ہے, اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی پبلک انٹرسٹ ہے اور عوام کی ہے. تھینک یو سر. جی منسٹر صاحب ریسپونڈ پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جس طرح ہمارے بھائی سینئر ہیں خوشدل خان صاحب نے جو سوال کیا ہے 2-3 باتوں کے متعلق, PK 70 اور 71 کے ڈیولپمنٹل جتنے بھی کام ہے اس کی ڈیٹیل ایک پہ اس نے بھی بات کی ہے. جناب اسپیکر صاحب اس طرح ہے کہ جو ہماری پالیسی ہے گورنمنٹ کی, اور جس طرح یہاں پر ریلیزز کے حوالے سے بات ہوئی, تو کوئی بھی ایسا اسکیم نہیں ہے کہ جس کو ریلیز نہیں ہوا ہے. ایلوکیشن اس کی جتنی تھی, جو امبریلا اسکیم تھے, فنڈز اویلیبلٹی کو دیکھ کے ہر ایک اسکیم کو کچھ نہ کچھ ریلیز ہوا ہے ضرور, اس طرح ہے نہیں. یہ ٹینڈر کے حوالے سے بھی بات کی ہے 70 اور 71 کی, تو PK 71 کے جتنے بھی ٹینڈر ہیں اس کے ورک آرڈر بھی ایشو ہو چکے ہیں, جتنے بھی ہیں پروسیس ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے PK 71 کا. اور PK 70 کے جو ہیں, کیونکہ اس کی کاسٹ 20 ملین سے زیادہ تھی, تو اس میں سے ظاہری بات ہے سنگل سٹیج 2 انولپ پہ اس کو ہوا ہے, تو اس میں ٹیکنیکل بڈ بھی ہے. تو پھر ظاہری بات ہے اس ٹیکنیکل بڈ کی ایویلویشن دیکھ کے کمیٹی ایک پروسیس سے گزر کے اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو اس کی بھی ٹیکنیکل بڈ کی اوپننگ ہو چکی ہے, اور 2-3 دنوں میں جو ہے اس کی فائنانشیل بڈ کی بھی اوپننگ ہو جائے گی, اور پروسیس جو ہے اس کی ٹینڈر کا کمپلیٹ ہو جائے گا. رہی بات فنڈز کے حوالے سے, اسکیمز کے حوالے سے, تو اس میں سے یہاں پر ڈپارٹمنٹ نے جو بھی جواب دیا ہے ظاہری بات ہے اس کو دیکھ کے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے, ریکارڈ کو دیکھ کے وہی جواب دے سکتے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلط بیانی ہو یا اس میں سے کوئی چیز چھپی ہو. جو اسکیمیں کمپلیٹ ہیں
وہ بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کوئی اس طرح کی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور فنڈز جتنے ایلوکیشن اس کی ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی ایلوکیشن ہو چکی ہے، کام اس پہ شروع ہے. خوشدل خان صاحب مجھے ایک اسکیم یہ بتا دے کہ اس اسکیم پہ کام ہو نہیں رہا. میں نے کل بھی ایک سی این سے جو ہماری ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کی پشاور ہائی وے 1 اور ہائی وے 2، اس کا حلقہ جو تھا 71 پہلے ہائی وے اس کے ساتھ تھا 2، ابھی 1 کے ساتھ ان کا حلقہ ہے. میں نے کل بھی ڈیٹیل لی ہے، خود ایک سی این سے بات کی ہے کہ کون کون سی اسکیمیں ہیں جو فنڈز کے حوالے سے جو ہے اس پہ کام نہیں ہے. تو مجھے بتایا یہ گیا ہے کل بھی کہ کوئی بھی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ اس پہ کام شروع نہیں ہے، ہر اسکیم پہ کام ہو رہا ہے. اور باقی اگر ان کو کچھ اس پہ ہیں تحفظات ہیں یا کچھ اس طرح کی بات ہے تو میں ہر وقت اویلیبل بھی ہوں. یہ مجھے آفس آ سکتے ہیں، میں ایک سی این کو چیف کو بلا کے ان کے ساتھ ایک اسکیم پہ جو ہے ان کے ساتھ میں بات بھی کر سکتا ہوں اور اس کی پروگرس سارا کچھ جو ہے. ابھی یہاں پر ایک اسکیم پہ ہم بات کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر تو ٹائم بھی اس پہ زیادہ لگے. خوشدل خان صاحب. میں اس کے جواب سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے جو ان کا ایکشن ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں بینگ اے ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل، بینگ اے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آف پیپل، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں کہ ان کا ایکشن وہ سچ بول رہا ہے؟ یہ مجھے یہ بتا دیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پر یہ لکھا گیا گورنمنٹ ہائی اسکول داخل پلے گراؤنڈ پی کے 10 پشاور، یہ یہاں پر یہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کس اے ڈی پی کے تحت مطلب آپ نے مطلب ریلیز کیا، اس کا ایلوکیشن کتنی ہوئی تھی، کتنی پیسے ابھی تک ریلیز ہو چکا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ اس میں لکھا ہے 2014-15 میں کمپلیٹڈ، یہ پھر لکھا ہے 2016-17 میں یعنی ایک اسکیم کو یہ 2 سال میں بتا دیں کہ یہ 2014 میں بھی کمپلیٹ ہو گیا، پھر 2017 میں کمپلیٹ، ایک ہی اسکیم ہے. تو آپ ذرا مہربانی کر کے اس ہاؤس کو بتائیں کہ یہ پلے گراؤنڈ گورنمنٹ ہائی اسکول داخل میں آپ نے کس اے ڈی پی کے تحت مطلب منظوری دی گئی ہے اور کتنا ایلوکیشن دی گئی تھی، اور یا اس پر کام ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے سارے جو خانے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، صرف کمپلیشن کے 2 خانے بھرے. آپ مجھے یہ بتائیں، ہاؤس کو بتائیں، مجھے نہ بتائیں. جی منسٹر صاحب. اگر ایک اسکیم کے حوالے سے پھر بات ہو تو سیدھی سادی بات ہے، یہاں پر لکھا ہے یہاں پر بلڈنگ ڈویژن نے کہ جو اسکیمیں آن گوئنگ ہیں وہ اس پہ کام شروع ہے، اور جو کمپلیٹڈ ہے تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب اگر اس میں سے ای ڈی پی نمبر اس نے نہیں لکھا ہے تو اس میں سے ای ڈی پی نمبر لکھنے کی کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر اسکیم کمپلیٹ ہے، سائٹ پہ کام ہو چکا ہے. صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کام کمپلیٹ ہو گیا، آپ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں ہے. ہوا نہیں ہے. میں تو یہی کہ پرسوں بھی اس پر میرا جھگڑا تھا کہ ہوا نہیں ہے. 2 آدمی کو آپ یہاں سے انریبل ممبر کو 2 لے لیں، پی ٹی آئی کے لے لیں، رولنگ پارٹی کے لے لیں، کوئی بھی یہاں سے آپ جائیں اور دیکھ لیں کہ یہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے اور یہ کمپلیٹ ہے تو پھر میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر مطلب یہ خود سزا کتنا دیں گے؟ بس یہ بس آسان کی بات ہے. یہ اسپیکر صاحب اس طرح میں نے ان کو کہا اگر اس کو کچھ ہے اس میں تحفظات تو یہ آفس میں آ کے بیٹھ جائے، میں ایک سی ایم کو بلا لوں گا. خوشدل خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اسکیمیں ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے کمپلیٹ، وہ موقع پہ ہے ہی نہیں ہے. نہیں خیر، میں یہ تو نہیں ان کے ساتھ ایگری کر سکتا کہ ڈپارٹمنٹ جواب دے اور یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جھوٹ ہے. ابھی اگر یہ کسی بات کو جھوٹ کہے تو میرا اس سے کیا لینا دینا؟ میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ آ کے بیٹھ جائیں، آفس آئیں، میں ایک سی ایم کو بلا کے ڈپارٹمنٹ کو بلا کے اگر اس کے کچھ اس طرح کی چیز ہے، اگر نہیں ہے تو میں نے تو جواب دے دیا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، اگر یہ مانے مانے، نہ مانے نہ مانے. جی خوشدل خان صاحب. ہاں خوشدل خان صاحب کے پاس فلور ہے. جی آپ کے پاس فلور ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا یہ نکالے سر، آپ ذرا دیکھ لینا ہے آپ کے پاس. جی ہے. یہ دیکھیں ان کے سارے خانے خالی ہے یا نہیں ہے. صرف جو ہے خانہ کمپلیٹ 2014، پھر آگے لکھا ہے کمپلیٹ 2017. ایک اسکیم کی بات کرتے تو یہاں لکھنا چاہیے تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کب یہ منظوری کب دی گئی ہے، پھر یہ کون سی اسکیم ہے، اے ڈی پی کون سی، یہاں پر کیا مجھے کیا پتہ ہے کہ یہاں پر کتنے پیسے انہوں نے ریلیز کیا ہے. یہاں کمپلیٹ لکھا ہے، اب یہاں میں کہ کمپلیٹ ہوا میں کمپلیٹ ہوا ہے. میں اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ڈیلی وہاں آتا جاتا ہوں، تو کیا میں اتنا سینئر آدمی ہوتے ہوئے آپ کے سامنے میں جھوٹ بولوں گا؟ مجھے کیا کوئی دشمنی ہے؟ میرے ریاض کے ساتھ دشمنی ہے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دشمنی ہے؟ ایک عوام کی بات لاتا ہوں اور یہ ڈپارٹمنٹ کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ ایسا دفاع نہیں کرنا چاہیے آپ کو.
آپ کو فیئر ہونی چاہیے. آپ نے عہد لیا ہے اور آپ نے عہد میں کہا کہ میں سچ جی شیر اعظم وزیر صاحب. سپلیمنٹری. ایک طرف خشدل خان جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے and he represents several hundred people. How he can be expected to tell lie on the floor of the House? Number one. On the other hand, Honorable Minister replies according to the version of Exxon concerned, executive engineer concerned. He doesn't say himself کہ یہ ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے, I am satisfied and the scheme is completed in all respect. The question is simple. He says indirectly through action. Here the honorable member says that there is nothing on the ground about the scheme. Simple is the arbitration. Arbitration rests with the honorable speaker. آپ آربیٹریشن کریں, اس کو معلومات دے, دو آنریبل ممبر بھیج دیں. doesn't matter that may be from the ruling party. اوکے خشدل خان صاحب, یہ جو اسکیمیں آپ بتا رہے ہیں یہ کون سے ایئر کی ہیں؟ یہ جو اسکیمیں کمپلیٹ ہیں یہ کون سے ایئر کی ہیں, کون سے سال کی ہیں جو کمپلیٹ اسکیمیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے موقع پہ؟ یہ ایئر کون سا ہے؟ یہ 2014-15 ہے, پھر 16-17 لکھا ہے. 2015-16. ریاض خان صاحب, خشدل خان صاحب ایک سینئر ممبر ہیں, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں اس ہاؤس میں نہیں آؤں گا, میرے خیال میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی. سو آئی ریکویسٹ یو ٹو ریفر دس ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیٹیل ڈسکشن اینڈ ڈیلیبریشن. بیکاز یہ کہتے ہیں اسکیم ہی نہیں ہے وہاں پہ موقع پہ. اس طرح ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ نے 16-17 میں ایسا کیا ہے. نہیں, یہاں پر تو خشدل خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس کو ای ڈی پی نمبر نہیں لکھا ہے, یہ نہیں ہے, ڈیٹیل نہیں ہے, اس کی بات ہوئی ہے. یہ تو سارے یہاں پر جناب اسپیکر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسکیم موقع پہ ہے ہی نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ لکھ لیا ہے کمپلیٹڈ. ایسی بات ہے, یہی بات ہے, اسکیم ہی نہیں ہے. اسکیم ہی نہیں ہے. اچھا بھیج دے, کمیٹی کو بھیج دے, پھر دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی نہیں آؤں گا اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بھیج دے. Is this the desire of the house that the question number کون سا تھا 12912 may be referred to the concerned committee. Those who are in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The question number 12912 is referred to the concerned committee. سراج الدین صاحب ہیں جی؟ نہیں ہے جی. ملک صاحبہ جی شگفتہ ملک صاحبہ, سپلیمنٹری تو نہیں رہا اس کا, یہ تو ختم ہوگی بات, یہ تو ختم ہوگی. سر یہ جو سراج صاحب کو کوشچن ہے اس میں سپلیمنٹری آلریڈی ہاؤس کی پراپرٹی ہے سر. اس پہ سر یہ جو سوال ہے امپورٹنٹ ہے, اور میں مشکور ہوں کہ سراج صاحب نے تمام ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال کیا ہے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آپ سر اس سوال کو دیکھیں اور آپ جواب کو دیکھیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز جو تفصیل کی بات کی ہے, مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے منسٹر صاحبان کھڑے ہو کے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کم از کم دیکھیں کہ ایم پی اے نے جو سوال کیا ہے جواب میں ڈپارٹمنٹ نے کیا دیا ہے. سر یہ بہت اہم ایشو ہے سر, کائنڈلی اس پہ آپ تھوڑا سا رولنگ دیں کہ جو ڈپارٹمنٹ جو سوالات کی جوابات جس طریقے سے دے رہے ہیں سر, اس میں منسٹر صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی کلاس لے کہ کیسے ایم پی ایس کو سوالات کے جوابات دیتے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے لکھا ہے کہ پورے گزشتہ 5 سالوں میں 2 بندوں کو, اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسپیشل جو ہمارے معذور لوگ ہیں, جو ہمارے مائنورٹی, صرف 2 بندوں کو انہوں نے 5 سال میں کیا ہے. جی منسٹر صاحب, بڑی زیادتی ہے. ہاؤسنگ منسٹر صاحب, یہ کوشچن نمبر ہے 13059, یہ اس پہ انہوں نے سپلیمنٹری کیا ہے, موور از ناٹ رانگ. تو اسپیکر صاحب جو موور ہے سوال کا وہ تو ہے ہی نہیں, لیکن کوشچن ہاؤس کی پراپرٹی ہوتی ہے, وہ لیپس ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس پہ سپلیمنٹری کر دیا ہے تو یہ کر سکتے ہیں ایز پر رول. اچھا ٹھیک ہے, ویسے تو چلیں آپ بھی رنجیت سنگھ صاحب سپلیمنٹری کر لیں. رنجیت سنگھ صاحب مائک کھولے. رنجیت سنگھ صاحب. سر تھینک یو سو مچ اسپیکر صاحب. اسی کویسچن سے
ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ سر اس میں پہلے کہا گیا تھا کہ صوبے بھر میں محکمے کے تحت اقلیتوں، معذور اور خواتین کی خالی پوسٹوں کی ضلع اور اسکیل وار تعداد کتنی ہے؟ تو سر اس میں انہوں نے بتایا کہ معذوروں کی تعداد تو بتا دی ہے، لیکن انہوں نے اقلیتوں کی اور خواتین کی نہیں بتائے گی. اور سر پھر آخر میں انہوں نے جواب میں یہ بھی کہہ دیا کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر بھرتی کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی. سر یہاں پہ کلاس 4 کی سیٹ ہوتی ہے، میں اقلیتوں کے حوالے سے بات کروں تو ایک پوسٹ ہوتی ہے اور اس پہ 4-4 ہزار درخواستیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ یہاں پہ انہوں نے تعداد نہیں بتائی. یہاں پھر اس میں مجھے یہ بھی ڈاؤٹ ہے شاید انہوں نے جو اس پوسٹوں کو ایڈورٹائز کیا گیا ہوگا اس میں اقلیتوں کے لیے کوئی کوٹا رکھا نہیں گیا ہوگا یا اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا، یا تو اس وجہ سے درخواستیں نہیں آئی ہوں گی. ورنہ اس چیز پہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ وہاں پہ یہاں پہ ایک نشست کے لیے ایک پوسٹ کے لیے 4-4 ہزار درخواستیں آتی ہیں. جی منسٹر صاحب میں کیسے نہیں آئی ہوں گی؟ شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ایک تو بالکل میں شگفتہ ملک صاحبہ کی اس کویسچن سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ نے جو یہاں بھی جواب دیا ہوا ہے یہ غلط دیا ہوا ہے. جو ابھی میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو یہاں پہ لابی میں بلایا، میں نے کہا کہ آپ تو انہوں نے باقاعدہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لیٹر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 4 پوسٹیں خالی ہیں، لیکن جس طرح جب بھی ہم اس کی ریکروٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم فل کریں گے. ہم نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ لیٹر لکھا ہے، لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ نے غلط جواب دیا ہوا ہے یہاں پہ بھیجا ہے، تو میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو کہا کہ باقاعدہ طور پہ ان سے ایکسپلینیشن کال کرے کہ آپ نے اسمبلی کو کیوں غلط جواب دیا ہے. باقی جو رنجیت سنگھ صاحب کی بات ہے تو بالکل یہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ چونکہ ہاؤسنگ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا محکمہ نہیں ہے، ابھی بنتا جا رہا ہے، ابھی بہت سی اسکیمیں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس میں 4-5 سال بعد جو ہے نا بھرتیاں جو ہے نا ہوتی ہے. لیکن اس میں مجھے پتہ ہے پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو پہلی ہوئی تھی کوئی 4-5 سال پہلے، تو اس میں کسی اقلیت ممبر کسی نے بھی اپلائی نہیں کیا تھا، اور یہ ریکارڈ پہ ہوتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی آپ کو بندے معلوم ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے اور اس کو شامل نہیں کیا تو اس کو بالکل ہم باؤنڈ ہے، ڈپارٹمنٹ کو ہم باؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کو پھر کرے. لیکن انشاءاللہ ابھی جو ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اس میں باقاعدہ اقلیت کے لیے جو سی ایم صاحب نے کہا تھا 5% کوٹا ہے، تو اس حساب سے انشاءاللہ یہ 4 پوسٹیں جو خواتین کی ہے، اقلیت کی ہے، اس کے علاوہ جو اسپیشل پرسن کی ہے وہ الحمدللہ ہم نے فل کی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی دی ہے. تو میں شگفتہ صاحب کی اس سے بھی، اور میں نے ابھی سیکرٹری اپنے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو کہا کہ باقاعدہ ایکسپلینیشن کال کرے کہ آئندہ اسمبلی میں وہ غلط جواب نہ دیا کرے. تھینک یو. میں ڈاکٹر امجد صاحب آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایکسپلینیشن کال کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، اس کے رزلٹ ہمیں بھی بتایا جائے اسمبلی کے فلور پہ کہ آپ نے کیا ایکشن لیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو اسمبلی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور غلط جواب دیتے ہیں. اور یہ میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ وارننگ ٹائپ پنشمنٹ نہیں ہوگی، سم ایگزمپلری پنشمنٹ آپ دیں گے اور پھر ہمیں اس فلور پہ آپ آگاہ کریں گے. تھینک یو. عنایت اللہ خان صاحب 13109. جی یہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ ہمارے فاٹا والے ایکس فاٹا ابھی کیا کہتے ہیں وہ منسٹر لا سے مذاکرات کر رہے ہیں اور مزے کی منسٹر لا مذاکرات کر رہے ہیں ادھر. اس مرتبہ اس میں بلاول افریدی بھی بیٹھے ہیں. لا منسٹر صاحب اس مرتبہ بلاول افریدی بھی ان کے ساتھ. لا منسٹر وہ صاحب آپ کے اتحادی تھے، اب انہوں نے اپوزیشن جوائن کی ہے. کمپلیٹ ہے اور کتنی پائپ لائن میں ہے. تو ایک تو میں ذرا 2-3 منٹ لوں گا تاکہ جو اسکیمیں ہماری کمپلیٹ ہے، ناصافہ پلیٹس ہے یا ملازہ ہاؤسنگ یا سیول کوارٹر، یعنی جو زیر تکمیل اسکیم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل ایوان کو بتا دوں کہ جو ہمارا جلوزہ ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ تقریباً کوئی 9,500 کنال پہ مشتمل ہے. اس میں 2 پیجز پہ کام تقریباً 95% سیول ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. اس کی تقریباً جتنے بھی پلاٹس ہیں وہ ساری کی ساری بک چکی ہے، یعنی ساری الاٹمنٹ ہو چکی ہے.
اس میں صرف جو 5% کام رہتا ہے وہ بجلی اور سوئی گیس کا رہتا ہے. بجلی کے لیے ہم نے 1 بلین روپے وابڈا کو جمع کرائی ہے تاکہ اس پہ ہم ایک گریڈ بنا لیں, گریڈ اسٹیشن بنا لیں. تو انشاءاللہ اس کی اپروول ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ودن منتھ یا 2 منتھ اس پہ کام شروع ہوگا. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 4-5 مہینے میں کمپلیٹ کر کے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو پوزیشن لیٹر بھی دی ہے, یعنی ابھی بھی اگر کوئی بندہ وہاں پہ گھر بنانا چاہتا ہے یا کچھ لوگوں نے شروع کی ہے تو وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری دوسری اسکیم ہے ہائی رائز اسپیس 5 میں جو ہے یہ بھی 90% کمپلیٹ ہے. اور کل میں نے اپنے ڈائریکٹر کو بلایا تھا, ڈائریکٹر ہاؤسنگ کو. میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہم نے لیفٹ لگانی تھی, لیفٹ پہنچ چکے تھے, اس کی کیا پوزیشن ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیفٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آ رہا ہے, اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ نومبر میں یا دسمبر میں انشاءاللہ اس کو مکمل طور پہ کمپلیٹ کر کے جو الاٹیز ہے ان کو انشاءاللہ ہینڈ اوور کریں گے. تو یہ وہ اسکیم ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہے, کمپلیشن کی طرف ہے. حویلیہ ٹاؤن شپ میں بھی بجلی بھی ہو گئی ہے, ابھی سوئی گیس کا تھوڑا سا کام رہتا ہے تو وہ بھی تقریباً 99% کمپلیٹ ہے. اس طرح جرما ہاؤسنگ اسکیم میں ہمارے پاس وہ لٹیگیشن میں لوگ گئی ہوئی تھی, ایک بریگیڈیئر صاحب تھی, انہوں نے کیس کیا ہوا تھا. الحمدللہ وہ کیس ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جیتا. تو الحمدللہ اس پہ بھی تقریباً 90% کام کمپلیٹ ہے اور باقی 1-2 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. باقی ابھی جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤسنگ کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, جو ان کی ضمنی کویسچن ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, ہاؤسنگ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلی خوراک کی بات شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے, گھر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جتنی بھی ہماری ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں, تو جو ہماری جلوزئی ہے یا ہماری ہنگو ٹاؤن شپ ہے جو زیر تکمیل ہے. منسٹر صاحب بریف کریں چونکہ نماز کا ٹائم بھی آگے آ رہا ہے اور ایجنڈا بھی طویل ہے. اسپیکر صاحب, تو کرائیٹیریا یہی ہے کہ ابھی تو ہماری جتنی بھی اسکیمیں ہیں تقریباً 90% وہ اسٹیٹ لینڈ پہ ہے, یعنی جو اسٹیٹ لینڈ ہمیں گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اس پہ ہم نے اسکیمیں کی ہے. اور دوسرا جو ان کا ہے کہ کتنی ہاؤسنگ اسکیمیں اس گورنمنٹ میں کمپلیٹ ہوئی ہے, تو پچھلا جو میں نے کہا کہ یہ 4-5 اسکیمیں تقریباً 1-2 مہینے یا دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. جو ان کا ایک اور ضمنی کویسچن ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں. تو نیا ہاؤسنگ اسکیم جو پی ایم صاحب نے شروع کیا تھا, اس میں سڑوزئی ہاؤسنگ اسکیم جو تقریباً 10,000 کنال پہ ہے سڑوزئی میں, اس میں ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا تھا, الاٹیز بھی اس میں لوگوں نے اپلائی بھی کیا. اس میں اپلائی کے بعد لوگوں کی پلاٹس بھی نکل آئی, ان کو الاٹمنٹ لیٹر بھی ملے ہیں. لیکن وہاں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, جو وہاں کی لوکل لوگ ہیں جو زمین ہم نے یہ زمین میرے خیال میں پچھلی گورنمنٹ میں جو 2013 سے پہلی گورنمنٹ تھی اس میں خریدی گئی تھی. تو اس میں زمین کی قابضین کا اور مالکان کا مسئلہ ہے, کیونکہ پیسے تو حکومت نے مالکان کو دینی تھی. جو قابضین ہیں وہ نکل آتے ہیں, جب ہماری ٹیم وہاں پہ سروے کے لیے چلی جاتی ہے تو اس کا ہم نے باقاعدہ طور پہ ہر مہینے اس کی رپورٹ ہم چیف منسٹر صاحب کو, گورنر صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھیجتے ہیں, اور اسی پہ بھی ابھی کام لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ جو تنازع ڈسپیوٹ ہے وہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا. جو چوتھا ان کا ضمنی کویسچن ہے وہ زرعی زمین کے بارے میں. تو ہماری کلیئر پالیسی ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی, ہمارے ایکٹ میں بھی ہے کہ جہاں پہ ایگریکلچر لینڈ آئے گا تو وہاں پہ ہم ہاؤسنگ اسکیم نہیں کریں گے. تو یہ ہماری بالکل دو ٹوک پالیسی ہے. اگر اس طرح کی کوئی اسکیم ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کوئی اسکیم ہے جہاں پہ زرعی زمین استعمال ہو رہی ہے, تو یہ ہمیں مینشن کر سکتے ہیں. ملکنڈ میں جو چکدرا یہ جو ہمارا ایکسپریس وے سواب جہاں پہ ختم ہوتا ہے, اس کی اس سائڈ سے جب جاتے ہیں رائٹ سائڈ پہ ایک سیکشن 4 لگا تھا 5,000 کنال پہ. اس وقت میرے پاس یہ پورٹ فولیو نہیں تھی. جب میں آیا میں نے کہا یہ میرا علاقہ ہے, یہ تو ساری زرعی زمین ہے, یہاں پہ چاول کی کاشت ہوتی ہے, یہاں پہ باغات ہے. تو میں نے الحمدللہ وہ ودن 1 منتھ وہ ڈی نوٹیفائی کیا وہ جگہ, کیونکہ زرعی زمین ہم بالکل استعمال نہیں کرتی. شکریہ. عنایت خان صاحب.
سر میں کچھ سوالات ایسے تھے کہ اس کا جواب بہرحال انہوں نے نہیں دیا ہے، اور ایک تو ساؤنڈ کا بھی مسئلہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلسل ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے، کیونکہ جب منسٹر جواب دے رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو اس کو امپروو کیا جائے. میں اسپیسیفکلی 2 چیزیں پوچھ رہا ہوں، اس کا منسٹر صاحب فوکس ہو کے جواب دیں. یعنی زیادہ لمبی بات کریں گے تو اسمبلی کا بھی وقت ضائع ہو جائے گا، ان کا بھی وقت ضائع ہو جائے گا. ایک میں نے کیا کرائیٹیریا کیا ہے کہ کیونکہ آپ کی اس لسٹ کے اندر صوبے کے اندر محدود چند اضلاع ہے، آپ ان اضلاع کو کیسے سلیکٹ کیا ہے؟ نئی ہاؤسنگ کو لانچ کرنے کا آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا ڈیمانڈ بیس ہے؟ کیا آپ نے پوری صوبے کا کوئی ماسٹر پلان تیار کیا ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے؟ ایک یہ بتا دے. اور دوسرا میں نے اسپیسیفکلی یہ پوچھا تھا کہ جو آپ کا نیا ہاؤسنگ سکیم ہے، پاکستان ہاؤسنگ، جو عمران خان کے اعلان کے بعد اناؤنس ہوا تھا، اس میں کے پی کے اندر آپ نے ابھی تک فزیکلی کوئی ہاؤسنگ سکیم لانچ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جی منسٹر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بالکل عنایت صاحب نے جو کہا ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، جب ممبر کویسچن کر لیتا ہے تو ہمیں بھی پوری سمجھ نہیں آتی. تو یہ ساؤنڈ سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ یہ کویسچن ریز ہوا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم شاید پرانا ہو چکا ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، تو ان کی بات صحیح ہے. میں نے تو ایک تو کرائیٹیریا کے بارے میں اس نے کہا، تو میں نے ہم عنایت صاحب کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں، میں نے ہدایت دے دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ساؤنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، اس ہال کی کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر گونج پیدا ہوتی ہے، اور پہلے بھی گونج کو ختم کرنے کے لیے اس کو کارپیٹنگ کیا گیا تھا. تو کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں، پھر ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از دا سولوشن آف دیٹ. جی منسٹر صاحب. اسپیکر صاحب، عنایت صاحب تو کہتا ہے کہ شارٹ جواب دے دے، لیکن میں اگر شارٹ دوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے پورا مہم نہیں. انہوں نے 2 باتیں پوچھی آپ سے. ایک کہ کرائیٹیریا کیا ہے نئی ہاؤسنگ سکیم کے لیے، اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہاؤسنگ سکیم شروع کیا کہ اس میں سے فزیکلی کوئی سکیم آن گراؤنڈ آئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے اسپیکر صاحب، جو پہلا سوال ہے ان کا میں نے پہلے بھی جواب دیا. یہی کرائیٹیریا ہے کہ جہاں بھی ہمیں نان ایگریکلچر لینڈ ملتا ہے ہم وہاں پہ ہاؤسنگ سکیم. ڈیمانڈ سارے کے پی میں ہے. ہمارے پاس کم از کم ابھی بھی 7 لاکھ سے 9 لاکھ تک گھروں کی شارٹ فال ہے. تو ہمیں تو، لیکن اس میں پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس گورنمنٹ میں بھی میں نے جتنی بھی کمشنر صاحبان ہیں پوری صوبے کی، اس کو لیٹر کیا، ڈی سیز کو لیٹر کیا. اب جو مرد ڈسٹرکٹس ہے ان کی بھی ڈی سی صاحبان کو میں نے لیٹر کیا کہ جہاں پہ بھی اسٹیٹ لینڈ ہے، جہاں پہ بھی اس طرح کی لوگ ہیں جو لینڈ شیئرنگ پہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا ہے لینڈ شیئرنگ پہ. اور جلوزے میں ہمارے پاس ابھی 4,500 کنال زمین اور بھی آ گئی. تو ڈیمانڈ تو ہر جگہ پہ کرائیٹیریا یہی ہے کہ اگر نان ایگریکلچر لینڈ ملی، اسٹیٹ لینڈ ملی، یا لینڈ شیئرنگ پہ کوئی آنا چاہتا ہے یا پی 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 موڈ پہ آنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ پوری صوبے میں ہم کمیٹڈ ہے کہ ہم پوری صوبے کو شیلٹر فراہم کریں. نو پرافٹ اینڈ لاس پہ جتنا ہمارا خرچ آتا ہے اس پہ ہم پلاٹس لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی پرائیویٹ اس پہ نہیں لیتی. جو دوسرا ان کا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں، تو ہمارا میں نے ایک سڑوزائی کے بارے میں بریفلی بتایا آپ کو کہ وہاں پہ وہ تو فزیکلی اس کی تو سارے پلاٹس بھی جو ہے نا وہ الاٹ ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں کی لوکل کا ہے، تو وہ انشاءاللہ 1-2 مہینے میں حل ہو جائے گا. جو انہوں نے پوچھا ہے، تو ایک اور سوال جو جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم میں ابھی ہمارا ایڈورٹائزمنٹ خیبر بینک کی تھرو کم از کم کوئی 27 مرتبہ اخباراتوں میں ایڈورٹائز ہوا ہے. 2400 پلاٹ ہم بنا رہی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی. 2400 پلاٹ جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم میں، اور اس میں بالکل فزیکلی سب کچھ تیار ہے. لیکن جیسے ہی لوگ آ جائیں گے اور اس میں بینک ہوم فائنانس بھی کریں گے، تو انشاءاللہ جس طرح وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر 1-2 مہینے میں وہ سٹارٹ ہو جائے گا فزیکلی. اس کا سارا ڈرائنگ ڈیزائن سب کچھ تیار ہے. ہو گیا. ایک نقطے پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرائیٹیریا کے حوالے سے میں نے پوچھا ہے، ان کے جواب سے میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جہاں زرعی زمین کو ہم نہیں لیتے ہیں، جہاں سرکاری زمین ہو،
جہاں سے ڈیمانڈ آتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کرائٹیریا نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب میں آپ کے وساطت سے منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری صوبے کے ہاؤسنگ نیڈ کا ماسٹر پلان بنا دیں اور ڈپارٹمنٹ کسی ڈیمانڈ کے بجائے اس ماسٹر پلان کے تحت پوری صوبے کے اندر ہاؤسنگ اسکیمیں جو لانچ کرے. یہ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. میں آگے اس سوال کو پش نہیں کرنا چاہتا, پریس نہیں کرنا چاہتا. اوکے. صاحبزادہ سنوار صاحب از ناٹ اراؤنڈ. شاہ فیصل خان. جی شاہ فیصل خان 13212. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میرا کویشچن 13212 ہنگو سمانا روڈ کے حوالے سے. تو محکمہ کی طرف سے جواب ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ اسپیکر صاحب یہ روڈ جو ہے یہ ہنگو سے سمانا ٹاپ تک تقریباً 25 کلومیٹر بنتی ہے اور یہ فیز وائز بن رہا ہے. اس کا فیز 1 جو ہے یہ 2015-16 میں اپروو ہوا تھا 6 کلومیٹر اور فیز 2 جو ہے یہ 2017-18 میں ہوا تھا 7 کلومیٹر اور ابھی یہ 2021-22 کی بجٹ میں اس کا فیز 3 بھی ہے. لیکن اس کا جو فیز 1 ہے اس پہ صرف اسفالٹ ہو چکا ہے, باقی اس کا جو کام تھا وہ ادھورا رہ چکا ہے. تو میرے منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ اسے کمیٹی کے حوالے کر. جی منسٹر صاحب. ڈیٹیل بحث ہو جائے. ریاض خان صاحب. اس طرح ہے, میں بھائی ہے ہمارے یہاں پر جو سوال ہے ان کا کہ فیز 1 جو ہے 6 کلومیٹر کا کمپلیٹ ہے اور ای ڈی پی سے وہ نکل بھی چکا ہے. تو اس میں سے کس طرح کی جو ہے وہ کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ جو چیز پی سی 1 میں تھی ظاہری بات ہے وہ گراؤنڈ پہ ہو چکی ہوگی. باقی فیز 2 کے حوالے سے جو ہے 7 کلومیٹر کا, اس میں سے ریلیزز 17-18 19 20 21 اور یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے 17 ملین کے ریلیز نہیں ہوئی, تو یہ اس وقت کی بات تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اب یہ اس کی ریلیز ہو چکی ہے, میرے پاس کاپی بھی پڑی ہے اور فل ریلیز ہے 17 ملین اور کام جو ہے اس پہ ریلیز جو ہو چکا ہے تو کام ہے. پھر بھی اگر بھائی میں کہتا ہے کمیٹی میں بھیج دے تو بھیج دیں, مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں. Is this the desire of the House that the question number 13212 may be referred to the concerned committee? Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The question number 13256 referred to the 13212 referred to the concerned committee. Basirat Khan Sahaba نہیں ہے. Question number 13265 بصیرت خان صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرا کویشچن تھا محکمہ بلدیات ضلع خیبر سے کہ ٹی ایم ایس کو حکومت نے اور مختلف ڈونرز نے اپریل 2020 سے اپریل 2021 تک کتنا فنڈز دیا گیا ہے تحصیل وائز, اگر مجھے اس کی ڈیٹیل فراہم کی جائے. جناب اسپیکر صاحب, جواب جو آیا ہے اس میں مجھے کہا گیا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے اور نہ ہی ڈونر کی طرف سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا. جناب اسپیکر صاحب, اگر آپ یہ کویسچن اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنسر جو مجھے ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے. میرے پاس ڈیٹا ہے, وہاں پہ جو کلورین سپرے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو ڈس انفیکشن سپرے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو واٹر ٹینکس لگے ہوئے تھے تحصیل جمرود میں, لنڈی کوتل میں, باڑہ میں, تو کیا آیا وہاں کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اپنے جیب سے یہ خرچہ کیا ہے؟ دوسرا سر, میرے پاس ایویڈنس ہے یو این ڈی پی نے ان کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈونر کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ملا, حالانکہ یو این ڈی پی اور یو ایس ایڈ نے ان کو سپورٹ کیا تھا. میں ان کی بات نہیں کری جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی, جیسے سینسٹائزیشن آف دا کمیونٹی یا وہ جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ, وہ تو الگ سپورٹ ہے. لیکن جو ان کو ہارڈ شیپ میں ان کو سپورٹ ملی ہے, جو میٹیریل ان کو پرووائڈ کی گئی ہے, باقاعدہ ان کی پکچر میرے پاس ہے, ٹی ایم اوز کی پکچر ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے. تھینک یو. جی کامران بنگش صاحب. سر شکریہ آپ کا. ہماری بہن نے جو کویشچن کیا ہے وہ اپریل 2020 کی ہے, اور چونکہ اس دور میں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا تھا, پورٹ فولیو میرے پاس تھا, تو مجھے ان ساری چیزوں کا تھوڑا سا علم ہے. میں صرف ان کو یہ بتا دوں کہ متعلقہ ٹی ایم ایس کو کسی ڈونر کی طرف سے فنڈ نہیں ملا.
اور نہ وہ مل سکتا ہے. وہ ملتا ہے تھرو ڈپارٹمنٹ ڈونر ایجنسیز جو ہے, جس میں آپ نے UNDP کی بات کی, ہم نے بہت بڑی تعداد میں وہیکلز پہنچا دی ہیں ادھر قبائلی اضلاع میں, اور اس میں آپ کے تینوں TMAs بھی شامل ہیں. سارے جو TMAs ہیں 25 TMAs ان کو جا چکی ہیں, گاڑیاں جا چکی ہیں, ڈس انفیکٹنٹ اسپرے. GIZ جو جرمن ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے اکوپمنٹس دیے تھے, پیکٹس دیے تھے جن میں ماسک تھے اور اس طرح کی ساری چیزیں تھی. جو انہوں نے واٹر ٹینکس کی بات کی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد قبائلی اضلاع میں ڈیلیور ہوئی ہے, کیونکہ کوئی بھی TMA ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈونر ایجنسی کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کر سکتا. اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے. بلکہ CDLD جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, کمیونٹی ڈریون لوکل ڈیولپمنٹ, یورپین یونین کا, انہوں نے کافی اسسٹ کیا ہے ہمیں اس دور میں, کیونکہ بہت زیادہ ماس اسکیل پہ ہمیں ضرورت تھی سپورٹ کی, اور انہوں نے بہت زیادہ اسسٹ کیا ہے. تو یہ TMAs نے ڈائریکٹ نہ کوئی فنڈز لیے ہیں نہ وہ کیا, وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوا ہے. تو میرے خیال سے جو انہوں نے کویشچن کیا ہے وہ فنڈز کے بارے میں کیا ہے. انہوں نے اگر یہ کہا ہوتا کہ ہمیں کتنی سپورٹ ملی ہے, جو ان کائنڈ سپورٹ ہے یا ڈونر ایجنسیز کی طرف سے, تو شاید ڈپارٹمنٹ بہت اچھی پوزیشن میں ہوتا وہ جواب دینے کا. جی بصیرت خان صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب, میں تو یہ حیران ہو رہی ہوں, اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو ڈپارٹمنٹ بھی گورنمنٹ کی ہی ڈپارٹمنٹ ہے نا. کوئی اگر میں نے کہا کہ گورنمنٹ کی مد سے جو ان کو فنڈ ملا ہے, تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گورنمنٹ الگ ہے ان سے. کا کوشچن جو ہے وہ آپ کہتے ہیں محکمہ بلدیات ضلع خیبر کے TMOs کو, اب انہوں نے جواب دیا. میری عرض سنیں, ہر ڈپارٹمنٹ کا دوسرا ڈپارٹمنٹ جواب نہیں دے سکتا. یہ انہوں نے TMOs کی بات کیا کہ TMOs کو ایسا کوئی فنڈ نہیں دیا گیا, ایسا ہی ہے نا. تو یہ آپ کے جواب آ گیا. اب آپ کہتی ہیں کہ نہیں کیا گیا اور فوراً یہ ہوا, تو وہ اگر ممکن ہے محکمہ صحت کے ساتھ کسی نے کوئی کر کے تو وہ ڈونرز چلے گئے ہوں, تھرو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انہوں نے ماسک تقسیم کر دی ہوئی, لیکن آپ کے کوشچن کا آنسر آ گیا کہ TMOs کو کوئی ایسی چیز فارن ایجنسی نے نہیں دی. سو آنسر ان کا درست ہے اور کوشچن آور از اوور. سارے ڈپارٹمنٹ کا رسمی بھی ہر ایک جواب نہیں دے سکتا نا. ایک منٹ. لیو اپلیکیشنز, جناب شفیع اللہ خان صاحب آج کے لیے, عبد الکریم صاحب آج کے لیے, محب اللہ خان صاحب آج کے لیے, شکیل احمد خان صاحب آج کے لیے, ملک شاہ محمد خان صاحب آج کے لیے, کلندر خان لودھی صاحب آج کے لیے, ستارہ آفرین صاحبہ آج کے لیے, نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب آج کے لیے, جناب آغاز اکرام اللہ گنڈاپور صاحب آج کے لیے, محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ آج کے لیے, سردار محمد یوسف زمان صاحب آج کے لیے, آصف خان صاحب آج کے لیے, فیصل امین خان صاحب آج کے لیے, ملک بادشاہ صالح صاحب آج کے لیے, محمد ریاض صاحب MP آج کے لیے, صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب MP آج کے لیے. Is the desire of the house the leave may be granted? Leave granted. جی شوکت یوسف صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ آج صحافت کا بہت بڑا نام رحیم اللہ یوسفزئی وہ رحلت کر گئے ہیں, اور یہ نام بھی بہت بڑا تھا, اور ان کے کام بھی انہوں نے جس طریقے سے صحافت کی, تو ایک صحافی نہیں تھے بلکہ ایک ادارہ تھے, اور ادارے کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور ایک مثال بنے کہ 50 سال سے زائد عرصے کے لیے انہوں نے صحافت کی جناب اسپیکر, اور کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, اور نہ ہی کبھی ان کی تحریر سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. تو جس طرح انہوں نے صحافت کی ایک مثال بھی بنے, اور ان کا کردار صاف شفاف کردار کے مالک رہے آخری دم تک, اور اتنے ہم سے تو کافی بڑے تھے لیکن ہمارے دوستوں کی طرح تھے. اور جب میں 92-93 میں جب آیا اور پہلی دفعہ جناب اسپیکر جب میں صدارت کے لیے کھڑا ہوا, تو سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, اور ان کی سپورٹ آخری وقت تک رہی. اور جو بھی مشکل وقت آتا جناب اسپیکر, چاہے وہ صحافیوں پہ آتا
تو صحافت کے ساتھ ساتھ وہ صحافیوں کے لیے ایک سٹرگل بھی کرتے رہے. وہ پی ایف یو جے میں بھی رہے اور خیبر یونین آف جرنلسٹ کے جس کے میں 3 بار صدر رہا, سب سے پہلے وہ صدر رہے اور ایک سٹرگل کی انہوں نے صحافیوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی. اتنی مصروفیات کے باوجود جب بھی صحافیوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نام کمایا, اس صوبے کا نام کمایا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی وہ پاکستان کے لیے ایک پہچان تھے. اور ان کی طرح افغانستان کے امور پہ جو ان کو دسترس حاصل تھی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پتھر پر لکیر والی بات ہوتی کہ جب وہ تجزیہ کرتے افغانستان کے حوالے سے تو بڑے بڑے چینل جو ہے ان کا تجزیہ لیتے تھے. باہر ملکوں میں اکثر ان کا تجزیہ دیکھتا تھا جب وہ لکھتے تھے اخبار کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جناب اسپیکر کہ اس مشکل یہ جو دور ہوتا ہے ہمارا کہ کبھی حکمران خوش کبھی حکمران ناراض, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنا جھکاؤ کسی طرف شو نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب انہیں وزارت کی آفر آئی تو انہوں نے وفاقی وزارت اس لیے انہوں نے ٹھکرائی کہ جی وہ کہتے تھے کہ میں ایک صحافی ہوں, اور صحافت میں رہ کر انہوں نے جناب اسپیکر وہ اپنا جو وزارت تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو میں یہی کہوں گا کہ جناب اسپیکر آج وہ ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کا جو کردار ہے, ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور میں یہی کہوں گا کہ جناب اسپیکر کہ ہمارے جو صحافی ہیں, جتنے بھی جو صحافت کرنا چاہتے ہیں, جو صحافت کے اندر ہیں, وہ ان کو فالو کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک دھیمے لہجے میں وہ بات کرتے تھے, بہت دھیمے لہجے میں, کہ قریب والا ہی سن سکتا تھا, دور والا ان کو نہیں سن سکتا تھا, لیکن کمال کے صحافی تھے جناب اسپیکر. اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے, اور بڑے بڑے حکمران بھی گزرے ہیں, وہ ان کو پسند بھی کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ بیمار ہوئے تو 1998 کی بات ہے, خان صاحب آئے اور ان کے گھر لے کے گئے. مجھے کہتا ہے کہ مجھے رحیم اللہ صاحب کا گھر بتائیں. میں ان کے ساتھ تھا, وہ تصویر آج بھی میں نے اپلوڈ کی ہے کہ گئے ان کے, اور صرف یہ پوچھتے ہیں کہ رحیم اللہ صاحب آپ بیمار تھے, مجھے پتہ چلا, میں صرف آپ کو پوچھنے آیا ہوں. تو یہی میں کہنا چاہتا جناب اسپیکر کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اس ایوان میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پہلے فاتحہ کر لیں پھر بات کر لیں, پہلے فاتحہ کر لیں پھر بات کر لیں. لطف رحمان صاحب فاتحہ کروا دیں اور آپ اپنی بات بھی کر لیں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, شوکت یوسفزئی صاحب نے جس صحافی کا نام لیا اور کل وہ ہم سے رخصت ہو گئے, انتہائی شفیق صحافی تھے, اور ان کا جو نرم لہجہ تھا اور مدلل جو اس کی مجلس ہوتی تھی, اور انہوں نے اس نرم الفاظ میں ان کی بڑی توانا, اس کا جو لہجہ تھا اور اس کا جو مقصد تھا وہ بڑا توانا تھا. جناب اسپیکر, انہوں نے اپنی زندگی میں اگر آپ اس کی پوری زندگی پر نظر دوڑائیں تو میرے خیال میں انہوں نے اپنی پاکستان کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے اقوام کے لیے, اور خاص طور پہ افغانستان میں جو انہوں نے پورے دنیا کو ایک کوریج دی اس حوالے سے, اور حالات کا جس انداز میں انہوں نے جائزہ لیا ہے, تو اس جیسا صحافی پتہ نہیں کب اور کیسے پیدا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اور میری یہ بھی دعا ہے کہ ان کے برکات کوئی ایسے اور لوگوں پہ پڑے اور وہ اس طرح کے صحافی بنے. جناب اسپیکر, اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ زندگی ان کی آسان کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نگہت اور عزیز صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ایک تو جناب اسپیکر صاحب چونکہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے, واقعی کسی نے آپ آج فریش ہو کر آئے ہیں تو آپ بہت جلدی میں ہیں. یہاں پہ ایک دو اور لوگوں کی بھی میں نے بات کرنی تھی جو کہ ہمارے بیوروکریٹس جو اگر وفات پا جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی میں نے بات کرنی تھی. بہرحال پہلے میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور کے بارے میں بات کروں گی کہ انتہائی ملنسار, ایک انتہائی دھیمی آواز لیکن مضبوط آواز, لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز, جن کو کہ افغان امور پہ اتنا زیادہ یعنی وہ حاصل تھا, ماہر تھے وہ افغان امور پہ کہ انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ باہر کی دنیا میں اجاگر کیے. آج سے پہلے رحیم اللہ یوسف زئی کے بارے میں نے اس ہاؤس میں کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی. وہ بالکل ایک نیوٹرل اور ایک اچھے لکھنے والے, نہ انہوں نے کبھی سیاسی طور پہ جو ہے تو وہ لکھنا شروع کیا, مطلب کسی سیاسی وابستگی کو انہوں نے نہیں اپنایا. اور یہ ایک صحافی کی سب سے بڑی جو ہے تو بات ہوتی ہے جو کہ اس کے بعد لوگوں کو نظر آتی ہے اور اس کے بعد محسوس کیا جاتا ہے کہ کیا یہ صحافی کس پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے. لیکن انہوں نے بلا یعنی وابستگی کے بغیر انہوں نے ایک اچھی صحافت کی, جس کو کہ میں سمجھتی ہوں کہ القرآن کے القلم کو انہوں نے اپنایا, جس میں کہ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے قلم کی, تو انہوں نے اس کو اپنایا اور قلم کو جو ہے تو انہوں نے کہیں نہ بیچا اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا. انہوں نے اگر استعمال کیا اس قلم کا تو صرف اپنے ملک کے لیے کیا اور اپنے ملک کے تمام مسائل کو اجاگر کیا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب میں ان کی اگلی منزلوں کے لیے, ان کی آسانیوں کے لیے, قبر میں ان کی جو راتیں ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اگلی منزلیں ان کی آسان ہوں اور ان کو جنت الفردوس میں ایک ایسا گوشہ ملے کہ جہاں پہ وہ آرام فرما ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب, فرت اللہ مروت ایڈیشنل سیکریٹری معدنیات حکومت خیبر پختونخوا اور محمد نواز خان سیکشن آفیسر لوکل گورنمنٹ جو کہ 7/9 کو وفات پا چکے ہیں, اگر اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کر دی جائے. میں اسی لیے پہلے ہاتھ اٹھا رہی تھی کہ ہمارے بیوروکریٹس بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس ہاؤس, یہ ہاؤس سب کا ہاؤس ہے, یہ بیوروکریٹس کا بھی ہے, یہ سیاستدانوں کا بھی ہے, یہ صحافیوں کا بھی ہے. تو اگر اس سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں. جی عنایت اللہ خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے انسپریشن ہے کہ جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسل کرتے ہیں, ایک اچھے مقام پہ تک پہنچ جاتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ایک لیجنڈ تھے, کے پی کے صحافت میں اور پاکستان کے صحافت میں ایک لیجنڈ تھے. یہ 80s کے آخری دہائی, آخری وقت میں, 80s کی دہائی کے آخری وقت میں اور 90s کی دہائی میں, اور پھر بعد میں وہ ریڈیو اور ٹی وی پہ مسلسل اور اخبارات کے اندر افغان امور کے حوالے سے لکھتے رہیں. اور اسپیشلی 80s کی لیٹ دہائی میں اور 90s میں, جبکہ ٹیلی ویژن نہیں تھا اور جو پرائیویٹ ٹی وی نیٹ ورکس ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں تھے, تو وہ BBC پشتو اور اردو سروس اور وائس آف امریکہ پہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم تھے. اور اس وجہ سے پوری پشتون کمیونٹی دنیا کے اندر اور باقی لوگ ان سے کے نام سے آشنا تھے. وہ بے شمار صحافیوں کے منٹور تھے, ان کے استاد تھے, اور سچی بات یہ ہے کہ بڑے کام انداز میں, کول انداز میں, بالکل غیر جذباتی تجزیہ کرتے تھے اور ایک پروفیشنل صحافی تھے. اور بیک وقت ٹی وی کو بھی کنٹریبیوٹ, اس پہ بھی تبصرے کرتے رہیں, مختلف ایشوز پہ ٹاک شوز کے اندر آتے رہیں, اخبار میں بھی لکھتے رہیں. اور میں اسپیشلی ان کا تو ممنون اس لحاظ سے ہوں
کہ 1-2 سال پہلے میں نے ان سے گزارش کی کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے انکریج کیا اور میں ان کو واٹس ایپ پہ اور ای میل پہ دی نیوز کے لیے آرٹیکل لکھ کے کالم لکھ کے بھیجتا رہا، اور انہوں نے نہ صرف وہ چھپوائے بلکہ بعد میں مجھے اپریسیشن کے الفاظ بھی بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیشنز نہیں لکھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیشن لکھنا شروع کرے. اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جن ایشوز کے اوپر لکھتے ہیں، میں اسپیشلی کے پی کے جو پروونشل رائٹس ہے اس کے اوپر لکھتا رہا، گورننس کے اوپر لکھتا رہا، تو اس نے مجھے انکریج کیا اور آخر وقت تک وہ مجھے انکریج کرتے رہیں، اس لیے میں اسپیشلی ان کا ممنون ہوں. فرحت اللہ بھائی بھی جو آل پروونشل پی ایم ایس ایسوسی ایشن ہے اس کے پریزیڈنٹ تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک نڈر ان کی لیڈر تھے، وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اور بڑے ینگ تھے، نوجوانی میں چلے گئے. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے اپنی فیلڈ کے اندر ایکسل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بن سکیں. جزاک اللہ. سردار شاہن بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے صوبے کے نہیں، اس سارے خطے کے ایک بہت بڑے نامور صحافی تھے جناب اسپیکر. اور جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا، رحیم اللہ صاحب انتہائی پولائٹ انسان تھے، انتہائی کہا جا سکتا ہے کہ اینالسٹ تھے، ایک اینالسٹ جرنلسٹ تھے. وہ شکر صاحب کو پتہ ہے، بہت قریبی ان کے ساتھ رشتہ تھا، تعلق تھا. ہماری صوبے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جناب اسپیکر، تو انگریزی جرنلزم میں بڑے کم نام ہیں ہمارے، بلکہ نہ ہونے کے برابر نام ہیں. رحیم اللہ صاحب ہماری صوبے کے وہ نمائندہ تھے جو نیوز انٹرنیشنل جیسے اخبار میں یہاں کے ایڈیٹر رہے ہیں. جس طرح کہا گیا جیوگرافیکلی اسی علاقے کی جو اہمیت ہے، اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام جتنی ماس میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا تھی، الیکٹرانک میڈیا تھی، رحیم اللہ صاحب جو ہے وہ فوکل پرسن ہوا کرتے تھے اسی محل وقوع کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جناب اسپیکر، یاد رکھیں گے انشاءاللہ رحیم اللہ صاحب کو، ان کی خدمات کو. انہوں نے ہماری صوبے کے اسی بلڈ کے جتنے مسائل تھے بین الاقوامی سطح پہ اٹھانے کو اپنے قلم کے ذریعے انہوں نے ایک ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. تو ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے. مروت صاحب بڑے ہمارے ینگ آفیسر تھے، بڑے کریٹیو تھے، بڑے مسائل میں، آفیسرز کے مسائل میں دلچسپی لیتے تھے، ہم سب سے رابطے میں ہوتے تھے. 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری صوبے کے آفیسرز کو جتنے مسائل تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین وکیل تھی ان تمام آفیسرز کے. یہ تمام آفیسرز اپنی رائٹس کے لیے بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں اپنے انداز سے، لیکن وہ بالکل ان کے وکیل تھے، ان کے نمائندے تھے، جوان سال تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور دونوں فوت شدہ ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جناب اسپیکر، لطف رحمان صاحب ایک اجتماعی دعا کروا لیں فرحت اللہ صاحب کے لیے بھی، اور سیکشن آفیسر صاحب بھی ہوئے، اور دوبارہ یوسف زئی صاحب کے لیے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وارحمه أنت خير الراحمين برحمتك. Mr. Bilawal Afridi MPA to please move his adjournment motion number 4346 in the House. Bilawal Afridi Sahab. Thank you, Mr. Speaker. میری گزارش یہ ہے کہ اسمبلی کے معمول کی کارروائی روک کر اس اہم مسئلے پر بحث کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ کہ 24 اکتوبر 2020 کو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروس نے خیبر پختونخوا پشاور کے جانب سے نیو مرز ڈسٹرکٹ کے لیے 481 نرس آفیسر میل اور فیمیل کے اشتہار دیا گیا،
481 असामिया मर्ज एरिया से सिर्फ 29 लोगों को भर्ती किया गया, जबकि बाकी सवात, दीर और चतराल के लोगों को भर्ती किया गया है, जो कि हमारे लिए ज़म इज़ला के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ पहले की गई नाइंसाफ़ी कम थी, जो कि इंसाफ की हुकूमत ने भी ये किया हमारे साथ। जनाब स्पीकर, तहरीक इल्तिवा को पहले बहस के लिए मंजूर किया जाए ताकि इस पर मुकम्मल बहस हो सके, फिर इसको हेल्थ कमेटी के हवाले किया जाए ताकि शफाफ इंक्वायरी हो जाए। मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब, गुजारिश ये है मिस्टर स्पीकर के 20 अक्टूबर को 2020 में इश्तिहार लगा इन पोस्टों के हवाले से। हमें अफसोस इस बात का होता है जनाब स्पीकर साहब कि क्या हम कबायली अज़ला इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते? क्या हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? पिछले 20-25 साल से इस मुल्क के लिए कबायली अज़ला के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है वो पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं दी। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर साहब ये मुझे बताएं कि आखिरकार हम कब तक ख्वार और जलील होंगे? क्यों? हमारा कसूर क्या है? हमारा ये कसूर है कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। हमारा कसूर ये है। बिलावल साहब, आपने एडजर्नमेंट मोशन पेश किया फॉर डिस्कशन। जी, पहले इसको होने दें एडमिट, फिर डिटेल डिस्कशन पे फिर आप सारी बात करें। अभी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब चलें। फिर डिस्कशन के लिए आपके पास कोई मवाद रहेगा ही नहीं, वो सारी डिस्कशन अभी हो जाएगी आपकी। अभी बिल्कुल जी, बिल्कुल तो सारी होनी चाहिए। अभी बहस कराएं जी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जी पख्तून यार साहब क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि मेरी भी एडजस्टमेंट मोशन है, वो भी इसके साथ क्लब करें। नहीं, ये एक ही आती है डेली, दो नहीं आती। सर सिमिलर मसले सर सिमिलर मसले इसी मसले पे सर वो बस आप जब डिटेल डिस्कशन में बात कर लेंगे। एडजर्नमेंट मोशन एक दिन में आती है, दो होती नहीं है। मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, एक ही आती है जो एजेंडे पे आई है वो आ चुकी है। आपका इससे रेलेवेंट है तो जब डिस्कशन होगी आप भी ले आए उसमें। जी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। जनाब स्पीकर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। देखिए जी, मर्ज एरिया, अगर ये जो इन्होंने पॉइंट पकड़ा है कि जी इसमें इश्तिहार के लिखा है कि जी मर्ज एरिया के लिए, तो जनाब स्पीकर फॉर द मर्ज एरिया, नॉट फ्रॉम द मर्ज एरिया। ये एक खैबर पख्तूनख्वा है, एक सूबा है। इसमें अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पोर्शन को अलग रखें, दूसरे को अलग रखें। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रायोरिटी का लफ्ज़ है। अब प्रायोरिटी का क्या मतलब है? प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि बुनेर से एक बंदे ने 64 नंबर लिए हैं और यहाँ से 60 नंबर लिए तो 60 वाले को बिठा दें। इसमें कोई टेस्ट हुआ होगा? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ सर, ये पूरा एक प्रोसेस हुआ है। हाँ, ये पूरा प्रोसेस हुआ है। इसमें सूबे के तकरीबन तमाम अजला से, मुख्तलिफ अजला से लोग लिया। अच्छा, शांगला से 50 लोग भर्ती हुए, कसम खुदा की मुझे नहीं पता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता है कौन लोग हैं वो और किस तरह भर्ती हुए हैं। ज़ाहिर उन्होंने टेस्ट दिया होगा, एक प्रोसेस के ज़रिए आए हैं। तो जनाब स्पीकर ये ज़रा इनको ये गलतफहमी है कि जी फॉर द मर्ज एरिया लिखा है तो सिर्फ मर्ज एरिया से ही लोगों को लिया जाए, इस तरह नहीं है। देखिए, ये सूबा है। वहाँ ये ज़रूर कहा गया था कि अगर 64 नंबर बराबर हुए तो प्रायोरिटी उनको देनी है। आप देखें कि 72 साल हुए जनाब स्पीकर, ये तारीख इल्तिवा बहस नहीं हुई है मेरे भाई। आप बहस के लिए मंजूरी नहीं हुआ, सब्र तो करें ना जनाब स्पीकर। ऐसा करें 72 साल साहब, इसको डिटेल डिस्कशन के लिए मंजूर कर लेते हैं। इसको डिटेल डिस्कशन के लिए रख लेते हैं, उसमें सारी बात सामने आ जाएगी। डिटेल डिस्कशन सर, डिटेल डिस्कशन के लिए रख लें इसको। जी सर, सॉरी, एडमिट कर लें इसको। सर अगर अच्छा सुने तो सही यार, ओ भाई सुने तो सही।
مڑا شور مکا آپ مہربانی کریں شور مکا بلاول سر اس کو ایڈمٹ کریں. ایک منٹ سر اس کو بلاول ایڈمٹ صاحب کریں. بات سنیں 1 منٹ بات سنیں. بلاول صاحب 1 منٹ یار آپ بات صرف تو بیٹھ تو سنیں ان کی بات ختم ہونے دے. او میرے خدا ان کی بات تو ختم ہونے دے پھر بات کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈمٹ کرو. آپ تقریر کر لیں میں بعد میں بات کر لوں گا. وہ آپ کی بات کر رہے ہیں بلاول وہ آپ کو ایگری کر رہے ہیں یار وہ ایگری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. میری جان یا اللہ میں کہاں سے عقل لاؤں یار. بلاول بڑا افسوس ہے وہ ایگری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ تو ایگری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. شوکت یوسف زئی صاحب ایگری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ ایڈمٹ کریں اس کو. جی شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر بات تو سن لے پہلے. جناب اسپیکر میری بات پورے سن لی جائے. میں اجلاس ایڈجرن کر دوں گا. میں اجلاس ایڈجرن کر دوں گا. اگر آپ بیٹھ جاؤ یار سٹ ڈاؤن. بیٹھ جاؤ نیچے سٹ ڈاؤن. تم تو ہو ہی انتشار پسند آدمی ہو تم. جناب اسپیکر اس کو اس کی بات تو سنیں یار کیسے فضاد کریں. میں اجلاس ایڈجرن کر دوں گا. نہیں آپ کی ایڈجرنمنٹ موشن بھی بیچ میں رہے گی اور سارا میں ختم کر دوں گا. جناب اسپیکر یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. جناب اسپیکر یہ پارلیمنٹ ہے یار. یہ کوئی طریقہ ہے. یہ شخص کیا کر رہا ہے کوئی بیوقوف آدمی. میں اس طریقہ کار کو فالو کرنا چاہتا ہوں. بیٹھ جاؤ نثار خان. ہمیشہ یہ ڈسٹرب کرو ایوان کو. یہ صرف نمبر بنانا چاہتے ہیں اپنے بیٹھ جاؤ لیڈر. یہ صرف نمبر بنانا چاہتے ہیں. شوکت صاحب اصل بات یہ جناب اسپیکر کے طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری وہ بات تو سنیں کیا کر رہا ہے. یا جا کے سارے شوکت یوسف زئی کو مارے کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں ایگری کر رہا ہے. جناب اسپیکر ایک طریقہ کار ہے. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں. دیکھو میں تو بات کر رہا تھا اپنی جو مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتائی گئی تھی وہ بات میں نے ان کو بتائی. لیکن آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں تو آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو ہم کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ اس کو ایڈمٹ کرنا ہے فار ڈسکشن. سوری ڈیبیٹ فار ڈسکشن ہے یار. ڈیبیٹ ہے فار ڈسکشن. سر اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. مڑا کہنا سر شکل تے دیو گرا جھوٹ بول رہے ہیں. شکل تے دیو گرا مڑا تو خبر لرا گلے کہنا پہ قرار مڑا نمبر چوڑے پیسوں پسور راگلے ماسر خبر کیا مڑا کہنا. The question before the House is that the adjournment motion moved by the honorable member may be admitted for detailed discussion. For detailed. یہ رہا بیٹھ جاؤ. نثار خان میں تم پہ پابندی لگا دوں گا ایوان کے اندر. لگاؤ پابندی ساتھ ہو. کامران کو باہر لے. ٹھیک ہے سر.